گورنمنٹ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی جو اگلی الیکٹڈ گورنمنٹ آ کے ریورس نہ کر سکے. یہ بڑا کلیئر لکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ وہ بھی کوئی کام نہیں کر سکتی, ریورس نہیں کر سکتی کوئی ڈیسیشن جو پچھلی گورنمنٹ کر کے گئی ہے. اور میں صرف ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, لوگوں کی خدمت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. اسکولس کی حالت خراب, اسکولس کے اوپر یہ میرے پاس تھے نمبرز, کوئی بھی انہوں نے ابھی تک کام بہت کم شروع کیا ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کام کیا ہے. آپ کی جو روڈز کے حوالے سے, اریگیشن کے حوالے سے جو ہم کام شروع کرا کے گئے تھے وہ چل رہا ہے. میری التجا صرف یہ ہے, ہم تو چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں وہ چلتے رہیں. اس لیے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, پھر بتا دیتا ہوں, آپ لوگ شاید بھول گئے ہو, کافی دن ہو گئے, اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی آنی ہے. آپ ہمارے لیے مشکلیں کیوں پیدا کر کے جا رہے ہیں؟ اسی لیے ہم شور مچا رہے ہیں ابھی. اور ہمارے لیے مشکلات نہیں, لوگوں کے لیے کیوں مشکلات پیدا کر کے جا رہے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ کیا ہے. میں صرف آپ کو بتاؤں, جب یہ ٹوٹل میں نے آپ کو بتایا جو نئی اسکیمز تھیں 1945 اس بجٹ میں جو ہم نے کیا تھا, ٹوٹل 5256 تھی. 1945 اسکیمز میں سے 15 اگست سے پہلے جب تک ہم تھے 15 اگست کی لگا دیتا ہوں, 947 اسکیمز اپروو ہو گئی تھی. 947. اس لیے کہ ہمارا یہی تھا کہ یار یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے ہم کام سارا کر کے جائیں. لیکن ان 947 اسکیمز میں سے میں صرف آپ کو بتاتا ہوں, ایگریکلچر سیکٹر میں کوئی پیسہ ریلیز نہیں ہوا, کلچر ٹورزم میں کوئی پیسہ ریلیز نہیں ہوا, ایجوکیشن سکولز کے اندر 1 روپیہ ریلیز نہیں ہوا ہے. سردار شاہ صاحب بیٹھے, ان کو اور سعید بھی رہے, اسٹیفٹا انرجی امتیاز شیخ صاحب بیٹھے ہیں, یہ میرے پاس آئے ہیں. ہیلتھ میں ہم 6.4 بلین کی نئی اسکیمز کر کے گئے تھے, ریلیز ہوا ہے 43 ملین ابھی تک جو مجھے اطلاع ہے. اسی طریقے سے لوکل گورنمنٹ میں 25 ارب کی نئی اسکیمیں تھی. اور یہ کیا ہے, دیکھیں یہ موسٹلی اسکیمز ہیں جو سیلاب سے نقصانات ہوئے تھے ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے. ہمارا صوبہ 20-25 سال پیچھے چلا گیا تھا سیلاب کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے تھے, اور ہمارا مقصد صرف یہ تھا کسی طریقے سے اس کو جلد, اور ہم کامیاب ہوئے. چیئرمین صاحب کی جو کوششیں تھیں ان کی وجہ سے ہم کامیاب ہوئے. ہم نے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ملک آپ کو یاد ہے نا, ہم وہ IMF سے کتنے $1 ارب کے لیے شور مچا رہے تھے. سندھ حکومت نے $2.2 ارب اسی وہ دوران لے کے دیا, اور وہ پیسے آ گئے, وہ پیسے آئے ہوئے. اب کیا وجہ ہے کہ وہ سلو ڈاؤن ہوا ہے, پتہ نہیں. وہ لوگوں کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں, اور لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم جاتے ہیں نا اپنے کانسٹیٹوئنسیز میں, لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کام ہمارے لیے اپروو کرائے ہوئے ہیں, لیکن کام نہیں ہو رہا ہے. تو یہ بیوقوفی پتہ نہیں کون کرنا چاہ رہا ہے کہ لوگوں کو سزا دے رہا ہے. ہماری التجا, میری التجا صرف اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہی ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ کے کام تیز کرائیں, آپ الیکشن کمیشن سے بات کریں. اچھا, سب سے مزے کی ایک بات, میں نے آپ کو بتایا نا, ابھی فیڈرل گورنمنٹ نے 52 ارب روپے رکھے تھے صوبائی اسکیموں کے لیے جو ہمیں صوبے کو دینے تھے. انہوں نے ساری نئی اسکیمز تھیں, اس لیے پرانی اسکیم تو 3.5 سال میں ملی نہیں, اور سونے پہ سہاگا وہ آ گیا. اچھا, باقی صوبوں کو بھی اتنے ہی پیسے ملے, لیکن ان کی پرانی اسکیمیں چل رہی تھیں, نئی اسکیم ان کی کم تھی. مطلب نمبرز ہیں میرے پاس, اگر ہماری 15 اسکیمیں تھیں نہیں تو ان کی 1 یا 2 تھی ہر صوبے کی. جو انہوں نے کہا نئی اسکیمیں بند, پرانی چلتی رہے. یعنی جو پرانی اسکیمیں جو دوسرے صوبوں کی وہ چل رہی ہیں. سندھ میں اس لیے کہ نئی اسکیمیں تھیں, پہلے ہمارے ساتھ PTI ناانصافی کرتی رہی سندھ کے لوگوں کے ساتھ, تو یہ انہوں نے ان کی اپروول نہیں دے رہے. میری التجا صرف صوبائی کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے اور الیکشن کمیشن سے یہ ہے کہ جو چیزیں, اور میں قانون کے بارے میں کافی کلیئر ہوں, یہ
کہاں سے منطق بنتی ہے کہ اگر کام ہوگا, اگر پیپلز پارٹی کی حکومت نے کام کیا ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت نے لوگوں کی فلاح کے لیے ان کی ڈیولپمنٹ اسکیمز, چاہے وہ روڈ سیکٹر, ایجوکیشن سیکٹر, ہیلتھ سیکٹر, اریگیشن سیکٹر, پبلک ہیلتھ, ان سب میں ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کام, شاید یہ ہے کہ کام ہوگا تو ایج ملے گا پیپلز پارٹی. ایج پیپلز پارٹی کو ہے, آپ لوگوں کو سزا دے رہے ہیں اس وقت. یہ کام رکوا کے, جو الیکشن کمیشن کا ایک سرکولر آیا تھا شروع میں, میرا خیال ہے وہ قانون سے باہر ہے. وہ یہ منطق استعمال کر کے جی فری فیئر الیکشن کرانے کے لیے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے آپ کریں, لوگوں کو آپ سزا نہ دیں. لوگوں کی اس وقت حالت, آپ سب جو بھی رورل ایریا سے تعلق رکھتے جاتے ہوں گے, ادھر جو پرابلمز ہیں خاص طور پہ کمیونیکیشن اور پبلک ہیلتھ کے حوالے سے, اسکولز کے حوالے سے, سردار شاہ صاحب بیٹھے وہ بتاتے تھے کہ ہمارے پاس اسکولز سیف نہیں ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے, اس لیے باہر بیٹھ کے ٹینٹوں میں پڑھا رہے تھے, اس لیے کوئی نقصان نہ ہو. وہ اچھا, جو ایم این آر کا پیسہ اسکولز کا ہم نے مختص کیا تھا 2000 اسکول کے لیے, وہ سارا ڈائیورٹ کر دیا. اس وقت الیکشن کرانے تو وہ اسکول جہاں پہ ہوں گے پولنگ اسٹیشن, ان کو ریپیئر پہلے کراؤ. یار ٹھیک ہے, الیکشن پرائیورٹی ہے, ہماری بھی پرائیورٹی ہے, لیکن آپ یہ پیسے, ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ الیکشن کے ٹائم پہ اگر کسی پولنگ اسٹیشن کو بہتر کرنا ہوتا ہے اس کے لیے الگ سے فنڈز دیے جاتے, لیکن وہ ہمارے فنڈز, ہمارے میننگ جو ہم نے مختص کیے تھے بچوں کی پڑھائی کے لیے. اور یہ میں آپ کو یہ کوئی اتنی بات نہیں نا, یہ اسکول کی 61 اسکیمیں تھیں جن میں سے ایک بھی شروع نہیں ہوئی. آج مجھے کسی نے ابھی بھیجا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک ڈسٹرکٹ میں کہا ہے شروع کر دو. ایک ڈسٹرکٹ کیوں بھائی, پورے سندھ میں شروع کرو, کسی ایک ڈسٹرکٹ میں کیوں کرتے ہو؟ مطلب منطق کیا ہے اس چیز کی, وہ میرا رب ہی جانتا ہے, ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو تینوں پروونشل اے ڈی پی, فیڈرل پی ایچ ڈی پی کے پیسے, اور جو ہمارے اچھا یہ لونز جو ہے نا, اگر آپ جتنا تیزی سے خرچ کریں گے اس کی کمٹمنٹ فی کم ہوتا. یہ ہے کہ اگر انہوں نے کچھ پیسے دیے تو اس کی کمٹمنٹ فی چارج کرنے لگتے ہیں. آپ جتنا جلدی خرچ کریں گے وہ کمٹمنٹ فی, آپ کو انٹرسٹ تو دینا ہی ہے نا جب آپ ڈرا کریں گے, وہ کمٹمنٹ فی آپ کو چڑھ دی جاتی ہے. یہ بھی نقصان ہو رہا ہے سندھ کے لوگوں اس کے ساتھ, اس لیے پیسے تو واپس کرنے ہیں. یہ تو مہربانی کر کے, اور ہم نے جس تیزی سے یہ کام کیا تھا, آپ یہ سوچیں کہ 1.5 مہینے میں یہ ساری اسکیمز میرے پاس وہ موجود ہیں, جو اسکیمز تھی فیڈرل, میرا خیال ہے ادھر ہی میں, ہاں یہ رہی. فیڈرل گورنمنٹ کو پریشرائز ہی کر کے میں نے کہا ہے 27 جون کو 2023 کو ہم نے کوسٹل ہائی وے والی اسکیم 16 ارب روپے کی, سانگڑ سے روڑی وایا منڈ جمراؤ 12.5 ارب روپے کی, اور خاص طور پہ گھوٹکی ڈسٹرکٹ میں 7.8 بلین کے روڈز. یہ اسکیمیں 27 جون 2023 کو ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے اپروو. اس وقت میں نے اسحاق ڈار صاحب سے کہا, پریشر ڈالا, انہوں نے ایکنک سے اپروو کیے سارے, لیکن ریلیز زیرو. تو مقصد آج کی پریس کانفرنس کا صرف یہ ہے کہ میں آپ دوستوں سے مدد لوں کہ یہ سندھ کے لوگوں کا کیس جو ہم اس وقت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں, سیلاب متاثرین کا کیس, یہ جو ہاؤسنگ کی اسکیم ہے اس کے اندر بھی ابھی بہت, یہ ہاؤسنگ اسکیم کے بارے میں آپ کو پتہ بھی ہے, میں پھر ریپیٹ کر دوں, 21 لاکھ گھر بنا رہے ہیں. پھر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ نہ صرف گھر بنائیں, آپ ان کو مالکانہ حقوق بھی دیں. سرکاری زمین, جس کا گھر سرکاری زمین پہ, سارا سروے کیا تھا, یہ ہفتوں میں یہ کام کیا ہم نے, لیکن وہ ہر چیز کو ایسا بریک لگ گیا ہے, اور صرف اس لیے کہ انٹرسٹ نہیں ہے. اچھا میرے حساب سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کام کیا ہے؟ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی کوئی نئی پالیسی ڈیسیجن لینا کام نہیں ہے. ڈے ٹو ڈے افیئرز میں یہ آتا ہے نا کہ آپ کام کرائیں, جو اپرووڈ پروجیکٹس ہیں ان کو تیز کریں, ان کو اپنی پیس تیز نہ کرتے, اپنی پیس پہ تو چلنے دیں.
آپ نے تختیاں لگانی ہیں جا کے لگائیں، کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ آپ کی اپنی ہے کہ وہ درست ہے کہ غلط ہے. کیئر ٹیکر وزیر کو جا کے کہیں تختی لگانا، وہ آئی ڈونٹ نو، وہ ان کی مرضی. میں کسی پہ تنقید بھی نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو اپنا کام ہے، آپ کی ساری ڈیولپمنٹ کی اسکیمز کی اپروول رک گئی ہوئی ہے. آپ نے جو ڈی ڈی ڈبلیو پی یا پی ڈی ڈبلیو پیز کرتے تھے وہ روک دی گئی ہیں، نہیں ہو رہی ہیں. کیوں جی؟ الیکشن کمیشن نے میرے نہیں خیال ہے منع کیا ہے. بھائی آپ اپنا ڈے ٹو ڈے کام کریں نا، یہی تو کام ہے. باقی کام کیئر ٹیکر کا کیا ہے؟ کوئی پالیسی آپ مجھے بتائیں، پالیسی ڈیسیشن لے نہیں سکتے آپ. ڈے ٹو ڈے افیئرس کہیں خرابی نظر آتی ہے آپ اس کو درست کریں، اس میں کوئی اعتراض نہیں کسی کو بھی. لیکن آپ اس صوبے کے لوگوں کو سزا نہ دیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سپورٹ کی. اور میں آپ کو یہ بتا دوں نا، اس صوبے، نہ صرف اس صوبے کے لوگ، یہ اگلا الیکشن اور انشاءاللہ جلد ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی جیت رہی ہے. آپ نے دیکھو کہ باقی ساری جماعتیں جو ہیں نا، آپ چاہے جو کچھ، ہمارا اپنا ایک پلان ہے، آپ جو کچھ سوچ لیں، باقی جماعتیں اس وقت نہیں ہیں تیار، کوئی الیکشن کے لیے تیار ہی نہیں ہے سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. اور انشاءاللہ ہم آپ کو اگلا الیکشن جیت کے وفاق میں بھی حکومت بنا کے دکھائیں گے. میرا خیال ہے میں سعید سے ریکویسٹ کروں گا، سعید انفارمیشن سے منسٹر بھی رہ چکے ہیں، کہ سعید سوال. چاہے وہ ریونیو کے دفاتر ہوں، چاہے وہ پولیس اسٹیشن ہو، تو یہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر ان کی صرف پریس ریلیز نکال لی جائے نگراں وزیر اعلیٰ کے اجلاسوں کی یا ان کے دوروں کی، تو جیسے کوئی وائٹ پیپر ہے تو وہ. اچھا کامران کوئی اعتراض نہیں ہے مجھے اس چیز پہ، میں آپ کو کہتا ہوں نا، کوئی اعتراض نہیں ہے. غلطیاں ہیں نکالیں، کہیں، لیکن صرف زبانی بولنے سے. میں نے کسی وزیر کا تو سنا نہیں کہ پتہ نہیں اس نے کچھ کہا، آپ نے وزراء کا بھی کہا ہے. آپ بھائی وہ ایک سیکنڈ وہ اس کو درست کریں نا، وہ اس کو، کسی کا نام میں نہیں لوں گا، اس کو درست کریں. میں نہیں، وہ اس کو درست کریں، جو چیزیں ہیں نا اس کو درست کریں، جو بھی یہ چیزیں. لیکن آپ لوگوں کو تو سزا نہ دینا یار. میں تو یہ صرف ایک چیز، آپ میری کوئی غلطی، ہماری کابینہ کے لوگوں کی غلطی بھلے آپ پبلکلی بتائیں یار، کیوں، لیکن لوگوں کو سزا نہ دیں. یہ ڈیولپمنٹ، یہ سب کام میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ کامران کہنا بہت آسان ہے. جب فلڈ آیا تھا نا، آپ بھی نکلے ہوں گے میرا خیال ہے، امید ہے آپ بھی نکلے ہوں، کافی دوست نکلے تھے. میں میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر پاکستان کی بات بتاتا ہوں. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ شاہ صاحب یہ تو 4-5 سال گئے، پانی کہاں سے نکلے گا؟ کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت تھی جس نے اگلی ویٹ کی پروڈکشن، جو اگلا ہمارا ربی کا کراپ آیا تھا، وہ ریکارڈ پروڈکشن کی. تو یہ ہماری کامیابیاں ہم اپنے لوگوں کے پاس جائیں گے گنوانے. میں کرٹیسزم کروں یار، میں کسی کو منع نہیں کر رہا ہوں. یہ بڑا آسان ہوتا ہے صرف یہ کہ یہ کرپٹ، یہ میں تو کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں کرپٹ، میں کہہ رہا ہوں یار کام کرو اپنا بس. لیکن انہوں نے 4 ارب روپے جو ہے وہ یہاں سے امیگرینٹس کو نکالنے کے لیے مختص کیے ہیں، وہ فنڈ مختص کیے ہیں، اور کہا ہے کہ انڈین گورنمنٹ پیسے بڑھے ہوئے. تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کا جو فنڈنگ ہے یہ کہاں سے آئے گا، کہاں سے یہ پیسے نکالیں گے، کہاں سے آئیں گے؟ تو یہ اس پہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دیکھیں، یہ میں نے بھی میڈیا سے پڑھا ہے، اوبیسلی میں میڈیا سے ہی پتہ چلتا ہے، میڈیا سے پڑھا ہے اس کے پیچھے کیا محرکات تھے. آپ یہ خیال کریں کہ افغانیوں کے لیے پاکستان نے جو ان کے 4 ملین سے اوپر آئے تھے ریفیوجیز، ان کا حکومت پاکستان نے، پاکستان کے لوگوں نے خیال رکھا.
اور جو بھی محرکات ہیں جس کی وجہ سے کر رہے ہیں اس میں ایک ہیومن رائٹس ایشو آتا ہے اپنی جگہ پہ، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان نے یہ سارا میں نے آپ نے برداشت کیا ہے. یہ جو ہوئی ہے میں نے اگین میڈیا سے پڑھا، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں مجھے ڈیٹیل نہیں پتا. میں آپ سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ امیگریشن یا ڈپورٹیشن یہ ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے، لیکن کیا انڈرسٹینڈنگ ان کی وفاق سے ہوئی ہے میں پریوی نہیں ہوں، تو میں اس پہ اور اس سے زیادہ کامنٹ نہیں کر سکتا. ایک منٹ عاطف، جی جی پتہ نہیں. ہاں ہاں عاطف، میرا سوال آپ یہ تھا کہ زرداری صاحب کا ایک بیان آیا ہے کہ میں نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا تھا لیکن وہ اس طرح کام نہیں کرتے تھے اس طرح ہم چاہ رہے تھے. تو کیا آپ اب پیپلز پارٹی کیا اب اس وہ جو گورنمنٹ آپ کی 16 مہینے کی چلی ہے اس سے دامن چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے فرد کی، کیا ہے معاملات کچھ سیاسی؟ ہاں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں جو گورنمنٹ تھی زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کہ اپنی تھی اس وقت بالکل پاکستان پیپلز پارٹی نے سپورٹ کیا تھا اور ایک نو کانفیڈنس موشن کا موو شروع ہی پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوا تھا. باقی لوگ تو ریزائن کرنے کے چکر میں تھے اور اسمبلیاں چھوڑنے کے چکر، آپ کو یاد ہو گیا سارا. تو یہ کلیم جو زرداری صاحب کا بالکل درست ہے اور بڑی پارٹی ہونے کی وجہ سے انہوں نے شہباز شریف صاحب کو کہا. شہباز شریف صاحب کے ساتھ 16 مہینے میں کمپیئر کرتا ہوں اس سے 16 مہینے سے پہلے جو کتنے مہینے تھے جو بھی عمران خان کے ساتھ تھے ان کے ساتھ، تو ایک بہتر حکومت. لیکن ہماری جو ایکسپیکٹیشن تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایون چیئرمین صاحب نے جو ہمیں مختص نہیں کیے گئے تھے فنڈز اس پہ آبجیکٹ کیا تھا اور اوپنلی بات کی تھی، تو اور بہتری آ سکتی تھی. اور اس میں میرا خیال ہے کوئی مذائقہ نہیں، کوئی جان نہیں کہ یہ بتانا کہ جی ہم کس طریقے سے اس کو بہتر طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، وہ بتانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. الیکشن تو ہم ابھی لڑیں گے، دیکھیے گا اس میں وہ فرق بھی نظر آ جائے گا آپ کو. ہمارے لیے یہ آپ کو سرپرائز ہے کیونکہ ایک طرف جو ہے وہ آپ کی شکایتیں ہیں، دوسری طرف کچھ پارٹی مخالف جماعتیں ہیں. تو وزیر اعلیٰ نگران جو ہے اس کو آپ کا منشی کہہ رہی ہے کہ وہ برادری شاہ کے منشی ہے، اور پورا جو سیٹ اپ ہے یا جو ماحول ان کے سسٹم ہے وہ اس کو سنبھال کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو کون سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے؟ آپ کے حوالے سے اچھا باقر کے اوپر یہ الزامات ہیں. ہاں تو آپ نے جب ان کو نامینیٹ کیا یا آپ کی قیادت کی طرف سے یہ نام آیا تو کیا آپ کو اس وقت نہیں تھا پتا کہ ان کی کتنی میں نے کریڈیبلٹی ہے، اچھا کیسے بندے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں شدید آپ سے میں احتجاج تو نہیں کہہ سکتا اس لفظ کو، مجھے لفظ اردو میری کمزور ہے کہ یہ لفظ اگر وہ کہتے ہیں تو وہ اپنی خصلت دکھا رہے جو ہی کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ میرا خیال مناسب نہیں ہے. بہت رسپیکٹیبل آدمی ہے، سپریم کورٹ کے جج رہ چکے ہیں اور ان کے قانون پہ گرفت جو ہے اور جس کی وجہ سے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہم نے. اور مجھے ان سے میں پھر سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پورا ایک ماحول کریٹ کیا ہوا ہے نا، اور آپ کی اس بات سے یہ ماحول کریٹ ڈرانا مطلب یہ کہنا کہ اگر نگران حکومت پیپلز پارٹی والے کام آگے بڑھائے گی تو اگر پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے، بھائی ہم تو ہیں، پیپلز پارٹی از دیر، اٹ ول ریمین دیر. تو یہی چیزیں جو ہیں شاید پریشان کر رہی ہیں. لیکن بڑی کلیئرلی بتاتا ہوں کہ میں نے شروع میں کہا تھا میری شکایت کسی سے نہیں ہے، میرا صرف کہنا یہ کہ اس ڈر سے نکلیں جو آپ نے بھی ابھی جس کا مظاہرہ کیا ہے، کام کریں. آپ کا پیریڈ کم تھا، وہ بڑھ گیا ہے، تو اس بڑھنے کی وجہ سے آپ پہ ذمہ داری زیادہ ہے. یہ پورا سال 2023-24 اس لیے کہ انشاءاللہ جنوری میں الیکشن ہوں گے، اینڈ میں جو کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہو جائیں گے، فیبری میں بنے گی، ہم اگلی بجٹ کی تیاری میں شروع ہو جائیں گے. تو یہ پورا سال رائٹ آف نہ کریں، اور خاص طور پہ ایسے وقت میں جب اس ملک میں سیلاب، خاص طور پہ صوبے میں سیلاب آئے، اس وقت آپ یہ رائٹ آف نہ کریں. آپ کے پاس ذمہ داری زیادہ ہے، وہ ذمہ داری نبھائیں. میں تو کہہ رہا ہوں کام کریں. اور یہ جو دوسری لوگ ہیں نا جو سندھ کے لوگوں، میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ان کو پتہ ہے الیکشن میں وہ ہاریں گے، وہ نگران حکومت سے کہہ رہے کام نہیں کرو. آپ نے خود ہی اس کا اظہار کیا نا کہ اگر کام کریں گے تو لگے گا کہ جی پیپلز پارٹی والے کام آگے بڑھا رہے ہیں. یس 15 سال سے ہم ہی نے کام کیا ادھر. آپ جس پروجیکٹ کو اٹھائیں گے ہمارا یہ اچھا ہے برا ہے وہ ہمارا ہے. تو انشاءاللہ تعالی
اس پریس کانفرنس کے بعد میں تو ہمت دلا رہا ہوں نگران کو، اور میں پھر کہہ رہا ہوں یار کوئی اکیلے میں کھل کے میرے پہ تنقید کرنی ہے کھلے عام کرو، ڈر کے نہیں کرو، کسی پہ بھی کرنی ہے، کوئی خرابی ہے کرو، یہ چھپ چھپ کے یہ پھر سوشل میڈیا پہ جو آپ لوگ بھی کبھی کبھی دیکھتا ہوں میں آتا ہے، کھلے عام کرو، ٹھیک ہے؟ یہ جب اشارتاً جھٹکے مٹکے یہ سارے بھائی یہ ہم اس کے دیکھے ہوئے کچھ بھی نہیں ہے ایسا. میں پھر کہہ رہا ہوں میری انٹرسٹ، میری پارٹی کی انٹرسٹ صرف یہ ہے کہ اس صوبے کے لوگوں کے کام ہو، اور وہ کام سارے شروع ہی پیپلز پارٹی نے کیے تو اور کہیں جا ہی نہیں سکتے. اب صرف اس ڈر سے کہ کام کریں گے تو پیپلز پارٹی کا پروجیکٹ آگے بڑھے گا تو کہاں سے لاؤ گے بھائی پروجیکٹ؟ اور بہت سمپل چیز ہے، اور میں اسی لیے آپ دوستوں سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو آگے بڑھائیں. جی یہ بات ہوئی ابھی. دوسری بات یہ کہ آپ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جو نگران آتے ہیں وہ ہمیشہ جو منتخب حکومت کے منصوبے ہیں ان پر بجٹ ریلیز نہیں کرتی، مسائل ہوتے ہیں، تو یہ ضیائی جو نظام ہے. سوری میں نے یہ آپ نے کیا اگلا سوال پہلا تو میں نے سمجھ گیا. میں نے کہا آپ ہمیشہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ نگران ہمیشہ جب بھی آتے ہیں تو وہ منتخب حکومت کے منصوبے وہ ڈیریل کرتے ہیں یا ان کی بجٹ ریلیز نہیں کرتے، مگر ریاست کے دور میں یہ نگران سیٹ اپ لایا گیا تو کیا منتخب حکومتیں یا منتخب پارٹیاں جو چن کر اپنے آپ کو عوام سے لاتی ہے اقتدار میں، تو وہ کیوں اس نگران سیٹ اپ کو اچھا ختم نہیں کرتی اور الیکشن کمیشن کو باقی؟ اچھا سب سے پہلے تو آپ نے جو پہلا سوال کیا، ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کافی پیسے چھوڑ کے گئے تھے، اور اسی لیے چھوڑ کے گئے تھے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ اسکیمیں بھی چھوڑ کے گئے تھے. ہم بجٹ صوبائی اسمبلی نے منظور کیا تھا، اور اس صوبے آئین کے مطابق کوئی پیسہ اسمبلی کے اپروول کے بغیر خرچ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی مڈ آف دا ایئر میں بھی کوئی ایڈیشنل سینکشنز ہوتی ہیں تو اس کو اسمبلی نے اپروو کرنا ہوتا ہے. تو جو اسمبلی کی اپروو کی ہوئی چیزیں ہیں اسی کے لیے پیسے چھوڑ کے گئے تھے، اور اسی پہ خرچ کرنے چاہیے. اور میرا شکایت میں نے کہا میں نہیں کر رہا ہوں کسی سے، لیکن یہ میری آبزرویشن ہے کہ بھائی پلیز کام کرو، ڈرو نہیں. پتہ نہیں کس چیز سے ڈر رہے ہیں، کام کیوں نہیں کر رہے؟ کام کرو. یہ ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں ہم دے کے گئے، سارا گراؤنڈ ورک کر کے گئے، وہ آگے بڑھاؤ. دوسرا، یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس کا اوریجنل 73 کانسٹیٹیوشن میں کوئی نہیں تھا ذکر. پوری دنیا میں یہ ختم ہو چکی ہیں کہ جہاں جہاں ہوا ہے. میرا خیال ہے اس سے ہم سیکھیں گے ضرور آگے جا کے اور اس پہ بات کریں گے. لیکن ایک چیز آپ دیکھ لیں، نگران حکومت کی فنکشنز بڑی کلیئرلی الیکشن ایکٹ 2017 میں موجود ہیں. اگر وہ اس تک ریسٹرکٹ رکھیں اپنے آپ کو تو کوئی ایشو نہیں ہوگا. اچھا میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی خرابی ہوتی ہے تو اس کو دیٹ از ڈے ٹو ڈے ورک. اس پہ بالکل یہ نہ سمجھیں، جو آپ دوستوں کے تو مسالے کے لیے چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے یار اچھا یہ چیز پتہ چلی کہ یہاں یہ پرابلم ہے، ادھر یہ غلط ہو رہا ہے، تو یہ تو ہمارے لیے آگے لیے آسانی ہوگی. لیکن اپنا کام کریں. آپ ریورس نہیں کر سکتے جو پریویس الیکٹڈ گورنمنٹ کے جو بھی فیصلے ہیں، اور اگر آپ ڈیولپمنٹ اسکیمز پہ کام نہیں کریں گے تو آپ ان کو روک رہے ہیں جو الیکٹڈ گورنمنٹ کے فیصلے ہیں. یہ ایک آئین اور قانون کے تحت ایکسیپٹیبل نہیں ہے. میں صرف آپ لوگوں سے یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیز الیکشن کمیشن کو بھی، الیکشن کمیشن نے جو دیے تھے نا شروع میں، اگین میرا یہ خیال ہے وہ تھوڑا زیادہ نارمل پیریڈ 2 سے 3 مہینے ہوتا ہے. اب یہ لمبا میری جو ہمیں جو تشویش زیادہ اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ پورا سال ہمیں رائٹ آف کرنا پڑے گا. حکومت تو پیپلز پارٹی کی آنی ہے، یہ سارا بھگتنا پھر ہمیں پڑے گا جو آپ کا سلو ڈاؤن ہوا ہے. لوگوں کے ساتھ ہمیں اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے. تو مہربانی کر کے آپ کام کریں، بھلے کریڈٹ بھی لو یار. آپ سب کہنا کہ یہ روڈ بھی میں نے بنوایا، یہ بھی میں نے، کہ میں خوش ہوں گا اس لیے کہ میرے لوگوں کا کام ہوگا. میرا سوال اس وقت یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کی اپنا الیکشن پالیٹکس اپنی جگہ، میثاق معیشت کے اس 16 ماہ کی حکومت میں دونوں جماعتیں بڑا ذکر کرتی تھی. پیپلز پارٹی اب پی ٹی آئی کے لیے اسپیس کا بھی مطالبہ کر رہی ہے.
नेता की मईशत में कोई सियासी जमातों के दरमियान कोई डायलॉग हो रहा है या हो सकता है? देखिए हर सियासी जमात, अभी हम इलेक्शन में जा रहे हैं, अपने मैनिफेस्टोज तैयार कर रहे हैं, हम पीपल्स पार्टी भी इस प्रोसेस में है। तो मीसाक के मईशत के लिए हमने उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलके जो थी, और मैं आपको एक बताऊं अच्छी बुरी, IMF की अगर वो उस वक्त डील ना होती तो हम काफ़ी मुसीबत में होते। और जो रोक रहा था, मैं वो ज़्यादा फिर पॉलिटिकल हो जाएगा, उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन ये अच्छी बात हुई। और आगे मईशत को संभालने के लिए भी ज़रूरी है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपना प्रोग्राम बनाएगी, और हम यही उम्मीद करते हैं कि लोग उन पॉलिटिकल प्रोग्राम्स के साथ ही मिलकर आगे जाएगी। इस वक्त तो हम इलेक्शनरिंग पीरियड में है ना, तो इस वक्त तो ना कोई और पॉलिटिकल पार्टी, ना पीपल्स पार्टी, मेरे ख्याल है कि बात करेगी एक जॉइंट प्रोग्राम पे, इसलिए हर एक अपने अपने प्रोग्राम पे जाएगा। मैं ये उम्मीद करूँगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी एक अच्छे प्रोग्राम के साथ आए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह एक बेहतरीन प्रोग्राम के साथ लोगों के पास जाएगी। एक सेकंड। साहब, जैसे आपने फरमाया कि आइंदा वफाकी गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी बना रही है, लेकिन तासुर तो मुल्क में ये है कि एक पार्टी को आगे धकेला जा रहा है, तो कुछ पार्टी फील कर रही है कि आज के दिनों में लेवल प्लेइंग फील्ड है आपके पास? ओ भाई, लोगों की अपनी अपनी हम लेवल प्लेइंग फील्ड छीन के लेंगे, ठीक है। इस मुल्क में मार्क माय वर्ड्स, हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम क्लियर मेजॉरिटी लेंगे, शायद एक कोलिशन गवर्नमेंट ही बने, मेरी ये है अंडरस्टैंडिंग, और उसको लीड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी। और उसकी मैं पहले इसी कमरे में, मेरा ख्याल है, हम चीफ मिनिस्टर हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने आपको बताया था और सारा डिटेल बताई थी कि सिंध में, और आपने देख लिया ना, अभी सब लोग आ रहे हैं ना पीपल्स पार्टी में, जो 2-4 सीटें मुश्किल थी हमारे लिए, समझ लें थोड़ी सी, वो लोग भी आ गए। तो ये क्या देख के आ रहे हैं, और सबको पता भी है उनका मतलब को। तो सिंध में हम जीतेंगे, बलूचिस्तान में यस थोड़ा सा हमें होल्ड बैक मिला है, लेकिन हम रीगेन करेंगे। पंजाब में हमारे पॉकेट्स हैं, पंजाब के अंदर इतनी सारी जमातें अब हो गई हैं, और हर एक अपनी स्ट्रेंथ रखता है, वो सीटें लेगी। मैं ये नहीं कहता कि पंजाब में हम सबसे बड़ी जमात बनेंगे, लेकिन हम साइजेबल नंबर ऑफ सीट्स लेंगे, और KPK मिला के हम इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात बनेंगे, और जिसने हुकूमत बनानी होगी वो हमें आके ज्वाइन करेगा। और यस, हमें इतराज़ात हैं कुछ चीज़ों पे, और वो हमारा इजहार करना उनका हक है हमारा। अगर हम देखते हैं कि कहीं कहीं वो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात आ रही है वो नहीं हो रही, तो उसका इजहार तो हम करेंगे ना। उसका ये मतलब नहीं कि किसी तरीके से हम इलेक्शन से घबरा रहे हैं। हाँ, हम चाह रहे हैं और ज़्यादा सीटें लें, तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो सबके लिए बराबर हो प्लेइंग फील्ड, ताकि हम और ज़्यादा सीटें ले सकें। सर, सिंध के बरक्स बाकी सूबों में जो जारी स्कीमें उन पर जो है ना पाबंदी नहीं लगाई गई है, यकीनन तशवीशनाक बात है, लेकिन पंजाब में तो नई स्कीमें शुरू की जा रही, नई स्कीमों का इफ्तिताह भी किया जा रहा है। तो मामला इलेक्शन कमीशन पर आप इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, दूसरी तरफ CM का कहा जाता है वो पीपल्स पार्टी के साथ बहुत करीब है, ये पाबंदी कौन लगा रहे हैं, कौन सी और